السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ سبا، آیت نمبر 1 سے 15 تک۔ سورۃ سبا مکی ہے، اس کے 6 رکوع ہیں اور اس کی آیت جو ہیں وہ 54 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ اس میں فی الآخرہ کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کے کارناموں کی تعریف کی جائے تو وہ بالآخر اللہ ہی کی طرف ہوگی، کیونکہ انسان کو ہر طرح کی قوت، صلاحیت اور استعداد عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ یعنی فی الآخرہ کا لفظ یہاں بالآخر کا معنی دے رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو کچھ اسباب ظاہر ہیں جو سب کو دکھائی دیتے یا محسوس ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسباب ایسے بھی ہیں جن پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ آخرت میں ایسے سب پردے اور حجابات اٹھ جائیں گے اور ہر ایک کو یہ نظر آئے گا کہ قابل تعریف تو صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ حکیم اس لحاظ سے ہے کہ اس نے کائنات میں جو چیز بھی بنائی ہے وہ ایک نہیں، متعدد مقاصد پورے کر رہی ہے۔ پھر کائنات کے نظام کا مربوط اور منظم ہونا بھی اس کی حکمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور باخبر اس لحاظ سے ہے، خبیر یعنی باخبر اس لحاظ سے ہے، وہ کائنات کے ایک ایک چیز کی براہ راست نگرانی کر رہا ہے، اور بڑی مدتیں گزر جانے پر بھی کائنات کے کسی چیز کی بھی کبھی کوئی کمی، کوتاہی، گڑبڑ واقع نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے شروع سے کائنات کو بنایا اور کائنات کا نظام بنایا، وہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر چیز ویسے ہی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمائے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، یا جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا ہے اور معاف بھی کرنے والا ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی چیزیں یہ ہیں: ہر قسم کی نباتات کے بیج، بارش کا پانی، تمام جانوروں کے مردہ اجسام اور حشرات الارض وغیرہ، اور زمین سے نکلنے والی چیزیں مثلاً کھیتی، پودے، درخت، معدنیات، کئی قسم کے تیل اور گیسیں وغیرہ، اور آسمان سے اترنے والی چیزیں مثلاً بارش، اللہ کی رحمت و برکت، وحی الہی، فرشتے وغیرہ، اور جو آسمان کی طرف چڑھنے والی چیزیں ہیں مثلاً دعا، فرشتے، انسانوں کے اعمال وغیرہ، ان سب انواع اور ان کی جزئیات سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ انسانوں کی بداعمالیوں پر انہیں فوراً سزا نہیں اللہ رب العالمین دیتا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے، اور جو سنبھل جائے تو اس کی پچھلی ساری لغزشوں کو، گناہوں کو
اللہ رب العالمین معاف بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آگے ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں آئے گی. میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر آ کے رہے گی، اس پروردگار کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے. اور اس سے آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، اور ذرہ سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں درج نہ ہوں. جس دعوے پر کوئی ظاہری دلیل موجود نہ ہو یا مخاطب اسے تسلیم کرنے سے منکر ہوں تو اللہ کی قسم سے اپنے دعوے کو مؤکد کیا جاتا ہے. یعنی قسم کھانے والی وہ ہستی ہے جسے کفار مکہ صادق اور امین سمجھتے تھے. اولاً تو انہیں اس بات یا دعوے پر یقین کر لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ صادق اور امین ہے. ثانیاً وہ اللہ کی قسم اٹھا کر اپنے دعوے کو مؤکد بنا رہا ہے. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم کھا کر اپنے دعوے کو مؤکد بنا رہے ہیں. اور ضمناً اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اسے ہو سکتا ہے جو عالم الغیب ہو، اور وہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یعنی کائنات کی ہر چھوٹی بڑی خفیہ اور اعلانیہ غرض ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہی نہیں، بلکہ کائنات میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا پیش آنے والا واقعہ یا حادثہ اس کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے. پھر جب ایسی ذات قیامت کے واقع ہونے کی خبر دے رہی ہے تو پھر اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور عزت و اکرام کی روزی ہوگی. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچے دکھانے، تردید کرنے پر زور لگایا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. یہ قیامت یا اخروی زندگی پر عقلی دلیل ہے. اس دنیا میں بے شمار ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے ایمان لا کر راہ حق میں بے شمار جانی اور مالی قربانیاں دیں اور تمام عمر فقر و فاقہ، پریشانیوں اور کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم سہنے میں گزارا کیا. کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں کہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے اور دکھوں کے بدلے انہیں انعامات سے نوازا جائے؟ لہذا ضروری ہے کہ اللہ انسانوں کو ایک دوسری زندگی عطا فرمائے جس میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے. آگے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. ایسی سازشوں اور کوششوں میں اپنی ساری عمر انہوں نے گزار دی کہ کہیں اسلام کو غلبہ اور سربلندی حاصل نہ ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقیدہ آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے اور انہیں ان کے ناپاک ارادوں کے بدلے عذاب بھی اسی قسم کا دیا جائے گا. پچھلی آیات میں ایمانداروں کے لیے رزق کریم اور مغفرت دونوں کا ذکر فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصائب و مشکلات اور فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے مومنوں کو عزت کی روزی بھی ملے گی اور مغفرت بھی ہوگی. اور جن ایمانداروں کو ابتلا کا دور دیکھنا ہی نہیں پڑا ان کی بھی مغفرت ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. اسی طرح جن کافروں کا جرم صرف کفر تک ہی محدود رہا اور انہوں نے مخالفانہ اور معاندانہ
سرگرمیوں اور سازشوں میں حصہ نہیں لیا انہیں صرف جہنم کا عذاب ہوگا، جو ناپاک قسم کا اور ذلیل و خوار کرنے والا نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب العالمین سے نازل ہوا وہ حق ہے، اور اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے جو غالب اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ یعنی اہل علم و دانش لوگ اللہ کی آیات، عقیدہ، آخرت، انسانوں کی دوبارہ زندگی، اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور اور اچھے برے اعمال کا بدلہ ملنے پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جیسے وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کفار اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے ضدی، ہٹ درم اور جاہل قسم کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر سکتے ہیں، مگر اہل علم ان کے فریب میں نہیں آ سکتے۔ کفار مکہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ یہ بات ان کی زندگی بھر کے تجربے کے خلاف تھی، لیکن وہ آپ کی دعوت کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں 3 باتیں تھیں، نبی علیہ السلام کی دعوت میں 3 باتیں تھیں جو انہیں ناگوار تھیں یا جن پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ نمبر 1، وہ اس زمین و آسمان یا کائنات کے فنا ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے، بالفاظ دیگر وہ قیامت کے قائم ہونے کے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ اس زمین و آسمان یا کائنات کے فنا ہونے کا یقین ہی نہیں رکھتے تھے، بالفاظ دیگر وہ قیامت کے قائم ہونے کے قائل ہی نہیں تھے۔ نمبر 2، وہ بعث بعد الموت کے بھی قائل نہیں تھے۔ جب انسان مر کر مٹی میں مل کر مٹی بن جائے تو اس کا دوبارہ جی اٹھنا ان کے خیال کے مطابق ناممکنات میں سے تھا۔ اور نمبر 3، اسی کے نتیجے میں وہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بھی قائل نہیں تھے، لہذا وہ اپنی دنیاوی زندگی میں احکام الہی کا پابند بن جانے کے بجائے آزاد رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ۔ فرمایا اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اثر نو دوبارہ سے پیدا کیے جاؤ گے۔ معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ یہ بات نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اپنی دنیاوی زندگی میں احکام الہی کا پابند بن جانے کے بجائے آزاد رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ جب بھی ان لوگوں نے مذاق اڑایا تو انہی باتوں کا، اور ان میں سے بھی پہلی 2 باتیں تو وہ اکثر مختلف پیرایوں میں دہراتے رہتے تھے۔ اس آیت میں ان کے سوال کا انداز تمسخر کا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نبی کی یہ دعوت 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یا تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا پھر اس کی عقل جواب دے گئی ہے۔ وہ خود بھی اپنے ان دونوں احتمالات کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور سرداران قریش اپنی نجی گفتگو میں خود بھی ان احتمالات پر مطمئن نہ ہو سکے، نہ ایک دوسرے کو مطمئن کر سکے تھے۔ آپ کے صادق ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اور دیوانگی کی بات تو اور بھی زیادہ محمل تھی۔ یہی سرداران قریش جب ولید بن مغیرہ کے ہاں اکٹھے ہوئے تو زیر بحث یہی موضوع تھا کہ ہم اس نبی کی دعوت کو کیسے روک سکتے ہیں اور لوگوں کو اس کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک سردار نے یہ کہا تھا کہ ہم دوسروں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ تو ولید بن مغیرہ قریش کا رئیس تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم وہ دیوانہ بھی نہیں، ہم نے دیوانوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر دیوانوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں،
اور نہ ان جیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کا یہ جواب بھی صرف سلبی انداز سے دیوانگی کی تردید تھا، کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ آپ کے دوسرے لوگوں سے معاملات اور آپ کی بلند کرداری اور معقول مدلل گفتگو سے کوئی ناواقف آدمی آپ کے عظیم انسان ہونے کا بآسانی اندازہ لگا سکتا تھا۔ دیوانگی کا تصور تو بڑی دور کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تینوں باتوں میں سے بالخصوص تیسری بات کو انکار کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ روز آخرت کا انکار اس بنا پر نہیں کرتے کہ انہیں آخرت کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی یا نہیں آ سکتی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کی باز پرس سے ڈرتے ہیں، آخرت میں پوچھے جانے سے ڈرتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس کبوتر کے آنکھیں بند کرنے سے بلی خود بخود غائب ہو جائے گی۔ انہوں نے خود ہی اپنی آنکھیں حقائق کو دیکھنے اور ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنے سے بند کر رکھی ہیں، اور اسی طریقہ کار سے مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں، بلا شبہ اس بات میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کا انتظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی زمین و آسمان انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس کی حدود سے وہ باہر نہیں جا سکتے۔ زمین کا مالک اللہ ہے، وہ زمین کو حکم دے کر انہیں پکڑ لے یا اندر جذب کر لے تو زمین کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اللہ کے حکم سے انکار کرے۔ آسمان سے بھی وہ ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے اور زمین کے نیچے سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، پھر آخر یہ کس برتے پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں۔ نظام کائنات میں صرف ایک نشانی نہیں ہے، بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ نظام کائنات میں صرف ایک نشانی نہیں ہے، بے شمار نشانیاں ہیں، مگر یہ نشانیاں ہر ایک کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس شخص کے لیے جو عقل و انصاف اور سوچ سمجھ سے کام لے کر اس کائنات کے خالق کی طرف جھکتا اور رجوع کرتا ہے۔ وہ اس مربوط اور منظم نظام کائنات کو دیکھ کر فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کسی حکیم و خبیر ہستی کا قائم کردہ نظام ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، لہذا یہ نظام ضرور ایک دن کسی اعلیٰ و اکمل نتیجے پر پہنچنے والا ہے۔ یہ انداز فکر انہیں اپنے خالق و مالک کی طرف مزید جھکا دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک رجوع کرنے والے بندے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان پر اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بزرگی عطا فرمائی اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح مل کر کرو، تسبیح میں ہم آہنگ ہو جاؤ، اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا تھا اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ تو کامل کشادہ زرہیں بنا اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھ، اور تم سب نیک عمل کرو، تم جو کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام کو جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا،
ان آیات کریمہ میں ان کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا بے حد فضل و کرم فرمایا، انہیں نبوت اور بادشاہ سے سرفراز کیا اور ایسے لشکر عطا فرمائے جن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور جن کے پاس ساز و سامان بھی بہت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی تھی کہ جب وہ خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تو بلند و بالا پہاڑ اور مضبوط مستحکم چٹانیں بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی تھیں، حتیٰ کہ فضا میں اڑنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے والے پرندے بھی رک جاتے اور مختلف بولیوں میں ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو موسیٰ اشعری کی آواز کو سنا جبکہ وہ رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کر ان کی قرات کو سننا شروع کر دیا، پھر فرمایا لقد اوتی هذا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اس شخص کو تو آل داؤد کی سی خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں نے کسی طبلے، باجے یا کسی تانت کی آواز نہیں سنی جو ابو موسیٰ اشعری کی آواز سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور اوبی کے معنی ہے تسبیح بیان کرو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور دیگر کئی ایک ائمہ تفسیر کا قول ہے۔ تعویب کے لغوی معنی لوٹانے کے ہیں۔ پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا گیا تھا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کر وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ امام حسن بصری، قتادہ اور دیگر کئی علماء نے لکھا ہے کہ انہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ لوہے کو آگ میں داخل کریں یا اسے ہتھوڑے کے ساتھ کوٹیں، بلکہ اسے ہاتھ سے اسی طرح استعمال میں لے آتے تھے جیسے ہاتھ سے دھاگوں کو بٹ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، کہ کامل کشادہ زرہیں بناؤ۔ سابغات زرہوں کو کہتے ہیں۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے زرہیں بنائی تھیں۔ ان سے پہلے لوہے کی صرف تختیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ وقدر فی السرد، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو۔ زراحوں کی صنعت سکھانے کے سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رہنمائی تھی۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اس قدر آہستہ نہ ٹھوکو کہ وہ حلقے میں ہلتا رہے، اور نہ اس قدر زور سے ٹھوکو کہ وہ اسے پھاڑ دے، بلکہ اسے ایک محتاط اندازے کے ساتھ ٹھوکو۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے وقدر فی السرد میں سرد سے مراد لوہے کے حلقے ہیں، اور بعض نے کہا ہے درع مسرودہ، اس صورت میں کہا جاتا ہے جب اس کے حلقوں میں کیل لگائے گئے ہوں۔ اور انہوں نے شاعر کے درجہ ذیل شعر کو بطور استشہاد پیش کیا ہے وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا داؤد أَوْ صَنَعَ السَّوَابِغَ تُبَّعَ، ان دونوں پر کیلوں اور میخوں سے ٹھونکی ہوئی دو زرہ ہیں جنہیں داؤد نے بنایا ہے، یا شاید ان زراحوں کو تبع یمن کے بادشاہ نے بنایا ہے۔ اور فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیک عمل کرو ان نعمتوں کے سلسلے میں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ انی بما تعملون بصیر، جو عمل تم کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھنے والا ہوں، تمہارا نگہبان ہوں، تمہارے اعمال و اقوال کو دیکھنے والا ہوں، اور تمہاری کوئی بات بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور ہوا کو سلیمان کے تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور بعض جن اس کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے
کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور۔ جو وہ سلیمان چاہتا وہ جن اس کے لیے وہی پناہ دیتے، وہی بنا دیتے۔ عالی شان عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں، اے آل داؤد شکرانے کے طور پر نیک عمل کیجیے، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنے انعامات کے ذکر کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعامات کا ذکر کیا ہے جن سے اس نے ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، اور وہ یہ کہ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ تھی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی تھی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے اپنے تخت پر سفر شروع کرتے اور دوپہر کا کھانا استخر میں تناول فرماتے، پھر استخر سے سفر شروع کرتے تو رات کابل میں بسر فرماتے۔ یاد رہے دمشق اور استخر کے درمیان اور استخر اور کابل کے درمیان تیز رفتار سواری ہو تو پورے 1 مہینے کی مسافت سے پہنچتے ہیں۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور اس کے لیے ہم نے پہاڑوں سے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، اکرمہ اور کئی ایک ائمہ تفسیر نے کہا ہے کہ قطر کے معنی تانبے کے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ چشمہ یمن میں تھا۔ اب لوگ جس قدر بھی تانبا استعمال کرتے ہیں اس کا تعلق اسی تانبے سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے نکالا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے، اور سلیمان علیہ السلام جن عمارتوں کو بنوانا چاہتے وہ ان کی خواہش کے مطابق بنا دیتے تھے، اور دیگر کئی کام بھی سر انجام دیتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے سرکشی کرتا، یعنی حکم عدولی کرتا، نافرمانی کرتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کا عذاب چکھاتے۔ سعیر کے معنی آگ کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، وہ سلیمان جو کچھ چاہتا یہ جن اس کے لیے وہی بنا دیتے تھے، عالی شان عمارتیں بناتے، مجسمے بناتے۔ محاریبہ سے مراد خوبصورت عمارت ہے۔ سکونت کے لیے قلعے بناتے، چونکہ سب سے اشرف و نمایاں ہوتے ہیں، قلعے سب سے اشرف و نمایاں ہوتے ہیں، جبکہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد رہائشی مکانات ہیں۔ تماثیل کے معنی تصویریں ہیں، اور فرمایا وجفان کالجواب وقدور الراسیات، اور بڑے بڑے حوضوں کی طرح ٹپ اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ جواب جابیہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ حوض ہے جس میں پانی جمع کیا جائے، اور القدور الراسیات سے مراد دیگیں ہیں جو اپنی جگہ ہی پر رہیں اور اتنی بڑی ہوں کہ انہیں ان کی جگہ سے ہلایا اور ہٹایا نہ جا سکے۔ مجاہد، ضحاک اور دیگر کئی ائمہ تفسیر نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کی اولاد شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو، یعنی ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اور دنیا کی جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے ان پر شکر ادا کرو۔ شکرا غیر فعل سے مصدر ہے یا مفعول لہو ہے، دونوں صورتوں میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شکر فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور قول و نیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے اور رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، پھر اس رات کا چھٹا حصہ سو جاتے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے،
اور میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے سے بھاگتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری۔ ابن ابو حاتم نے فضیل سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعملوا آل داؤد شکرا کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں جبکہ شکر ادا کرنا بھی تو تیری نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ تمام نعمتیں میری ہی طرف سے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اور یہ امر واقع کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهَا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان جنوں کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی چیز نے بھی سلیمان علیہ السلام کی موت کی اطلاع نہ دی۔ وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا، پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن عذاب مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کس طرح ان کی موت سے ان جنوں کو بے خبر رکھا جو سخت مشقت کے کام سر انجام دینے کے لیے ان کے تابع فرمان تھے۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ اب دنیا سے آپ رخصت ہونے والے ہیں، اس وقت آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس وقت تعمیر کا ابھی خاصا کام باقی تھا۔ آپ نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا تھا اور پوری طرح مکمل کام سمجھا دیا تھا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی سے آپ نے ٹیک لگا لی۔ آپ کا یہ عبادت خانہ ایسا تھا جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں اور باہر سے دیکھنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کو عبادت میں مصروف دیکھ سکتا تھا۔ آپ عبادت میں کھڑے ہوئے تو اسی حالت میں فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہی رہ گئے۔ جن اور بعض دوسرے لوگ آپ کو کبھی کبھار عبادت میں مصروف دیکھ جاتے تھے، دیکھتے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ 4 مہینے کے بعد ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی اور ادھر وہ لاٹھی جو تھی وہ ٹوٹ گئی جس کے سہارے آپ کھڑے ہوئے تھے۔ لاٹھی کو نیچے سے اندر ہی اندر دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا تھا۔ لاٹھی ٹوٹی تو آپ کی میت، آپ کا جسم جو تھا وہ گر پڑا۔ تب لوگوں کو اور تعمیر پر متعین جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت عرصے پہلے کے فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت جنوں کو سخت افسوس ہوا کہ وہ اتنا عرصہ ایسے بیکار میں محنت اور مشقت جھیلتے رہے۔ اس وقت جنوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ پھر ان کی جب پتہ چلا کہ ان کی وفات تو کب سے ہو چکی ہے، 4 مہینے سے آپ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کو یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں کو بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ جو جن غیب جانتے ہیں اور اپنے اسی اعتقاد کی بنا پر جنوں کی تسخیر کے لیے طرح طرح کے چلے کاٹتے اور پاپڑ بیلتے تھے۔ نیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہے اس کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔